پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے 16 مارچ کی شب کابل میں 2 اور ننگرہار میں 4 اہم مقامات پر مؤثر حملے کر کے دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں اسلحہ ڈیپو اور تکنیکی انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ شدید دھماکوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ وہاں گولہ بارود کے بڑے ذخائر موجود تھے۔ یہ کارروائیاں اس منظم حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اسی تناظر میں آپریشن غصب للحق اب ایک فیصلہ کن اور مؤثر رخ اختیار کر چکا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق اس آپریشن کے دوران قندھار میں فتنہ الخارج اور افغان طالبان کے 684 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 252 عسکری چوکیوں کو تباہ اور 44 کو قبضے میں لے کر ختم کیا گیا ہے۔ مزید 229 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ 27 مقامات کو فضائی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان دہشت گرد نیٹ ورکس کو کمزور اور طالبان کے عسکری ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو پھر تیز کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ چین کے علاوہ ایران، روس، قطر، سعودی عرب اور ترکی بھی ماضی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ثالثی کی کوششیں کرتے رہے ہیں، تاہم ان تمام ہی سفارتی کوششوں میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، جس کی بنیادی وجہ افغان طالبان کا ہٹ دھرمی پر مبنی رویہ ہے۔ طالبان نہ صرف دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری میں ناکام رہے ہیں، بلکہ وہ بھارتی پشت پناہی سے فتنہ الخارج جیسے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر پاکستان نے آپریشن غصب للحق کے تحت افغانستان میں مؤثر کارروائیاں شروع کی۔ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ افغان طالبان کا طرز عمل پورے خطے کے امن کے لیے بھی شدید خطرہ ہے۔ روس اور کئی ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ عملی تعاون کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک اہم سوال یہی ہے کہ کیا ایسا رویہ رکھنے والے فریق کے ساتھ کسی بھی قسم کی ثالثی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جو طالبان عالمی سطح پر کیے گئے دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے، ان کی یقین دہانیوں پر کس بنیاد پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مزید برآں کیا بغیر کسی ٹھوس اور قابل تصدیق ضمانت کے محض ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا دانشمندانہ بھی ہوگا؟ جب تک افغان طالبان دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اور فیصلہ کن نہیں لیتے، اس وقت تک نہ تو مذاکرات بامعنی ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ پینل کی رائے اسی پوری صورتحال پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، زیغم خان، شہزاد چودھری اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سفارتکاری، ثالثی اور مذاکرات کی تمام تر کوششیں، افغان طالبان کا مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ، آپریشن غصب للحق، کامیاب عسکری حکمت عملی کا اظہار، کیا اب افغان طالبان کے ساتھ ثالثی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، گزشتہ 3-4 سال کی ایک پوری ٹائم لائن ہے، کب کب پاکستان نے مذاکرات، ثالثی، سفارتکاری، کس طریقے سے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ دوحہ معاہدہ بھی کیا طالبان نے، اس پر قائم نہیں رہے۔ جہاں اب پاکستان اور افغانستان کھڑے ہیں، کیا ثالثی کی پیشکشیں کوئی نتیجہ دے سکتی ہیں؟ کیا کوئی گنجائش باقی ہے کہ ونس فار آل جو ایک بنیادی معاملہ ہے اسے طے کیے بغیر میز پر بیٹھا جائے؟ دیکھیے، ثالثی کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے اور رہنی چاہیے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بھی سامان حربی استعمال کیا جاتا ہے، جنگ کے اندر جایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جو آپ کا مخالف گروہ ہے، اس کا جو بیہیویئر کا طریقہ ہے اس کو بدلا جائے اور اس کو اس پہ مائل کیا جائے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ آئے۔ جو انسٹرومنٹ آف وار ہے، یہ پولیٹیکل سپیس کریٹ کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا بالکل حتمی ایک زندگی جو مقصد ہے اس کا، وہ یہ مقصد ہے کہ اس انسٹرومنٹ آف وار پولیٹیکل سپیس کریٹ کرے۔ اب وہ پولیٹیکل سپیس کہاں پہ جا کے کریٹ ہوتی ہے؟ ہمارا مسئلہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان وہ پولیٹیکل سپیس کریٹ نہیں ہونے دے رہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو پین اینڈ پنشمنٹ ہے، جو اپنا آپ نے جو زور لگایا ہے، اس کو اور زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کام جو کہ پاکستان نے پہلے فلیٹنگ سٹرائکس کے تھرو، یعنی کبھی کبھار کوئی ایک سٹرائک کر کے اس کا ایک پیغام دینے کی کوشش کی، اس کا اثر نہیں ہوا۔ پھر ہم نے تھوڑا سا اور زیادہ سسٹینڈ کیا تو وہ بھی اثر نہیں ہوا۔ اب ہم ان وسائل پہ، ان رسد اور ترسیل کی جگہوں پہ جا کے حملے کر رہے ہیں جو کہ ان کے نظام کو افیکٹ کریں اور اٹیک کریں۔ اس میں افغان طالبان کا کچھ ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں، وہ بھی قریب ہے، لیکن اس سے بھی لگتا ہے کہ ان پہ اثر نہیں پڑ رہا۔
اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے توقف کر کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کے بعد اور کتنی ایفرٹ اس میں ڈالنی چاہیے. سب سے پہلے جب آپ جنگ کے کسی بھی جنگ کی میدان میں جاتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس حد تک جانے کو تیار ہوں. اس میں دو چوائسز آ جاتی ہیں. جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہیں کروں گا اس وقت تک میں جنگ میں اپنی ایفرٹ لگاتا رہوں گا, میں جنگ کرتا رہوں گا. یہی جس وقت ڈیلیما آیا وہ امریکہ کو درپیش ہے. جب آپ بڑا کوئی ملک چھوٹے ملک کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ مسئلہ لے کے جاتا ہے اپنے دماغ میں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ اس کو پھر کنسٹرینٹس بھی آتے ہیں, آپ کے پاس کچھ مشکلات آتی ہیں. مثال کے طور پہ خطے کی حالت بدل گئی, سچویشن بدل گئی, انوائرمنٹ بدل گیا, کسی طرف سے اور حملہ کریٹ ہو گیا, تو پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ کام میں یہاں چھوڑوں اور یہ بعد میں یہیں سے شروع کر لوں گا. اس کے لیے بس اتنی ایفرٹ لگا کے باقی معاملہ مجھے کسی اور وقت لگانا. تو پاکستان کے جو آج کے مسائل ہیں اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان نے اپنی جو سپیس رکھی ہے اپنے فریڈم آف ایکشن کی وہ بہت اچھے طریقے سے رکھی ہے, بڑی اچھا طور پہ اپنے پاس وہ جگہ رکھی ہے کہ وہ افغان طالبان کو جو سبق دینا چاہتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے. میرا خیال ہے اس سے اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے, ہمیں وہ کرنا پڑے گا جس کے لیے ہم وہاں پہ گئے. لیکن اگر اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اور کتنا اس کے اندر بھرنا ہے, اس کو کتنا زخم, کتنی اور زور سے چوٹ لگانی ہے, کہاں پہ وہ بولے گا. چند چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. دوسری بات ایک یہ کہ انٹیلیجنس, کیا یہی ایک طریقہ ہے یہ تمام معاملات کو حاصل کرنے کا؟ یہ بھی کریں, یہ ضروری ہے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن کیا انٹیلیجنس کا جو فنکشن ہے رجیم چینج کی طرف جو دوستوں کو ساتھ ملا کے چلنے کی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل ایفرٹ ہے جو کہ آپ پورے ریجن کے اندر سے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں سے کریٹ کر سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کو لے کے بھی ایک ایفرٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف جنگ کی بنیاد پہ شاید افغان طالبان کی ہٹ درمی اور ضد اس حد تک ہے کہ شاید ہم اس کو بدل نہ پائیں. ہمیں اس کو بھی رکھنا ہے اور اب ہٹنے کا وقت نہیں ہے. اب جب آپ جا چکے تو اب آپ کام مکمل کرنے کی کوشش کیجیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے راستے بھی کھول کے رکھیے تاکہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بریک تھرو ملے. اور رجیم چینج ہی اس کا علاج ہے جو کہ ہمیں دوست ممالک کے ساتھ ایک ایفرٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا. درست ہو گیا. زیغم صاحب, جو طالبان کی ہٹ دھرمی ہے, بہت سے ممالک نے کوشش کی, چین دوبارہ گزشتہ دنوں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے خطے کے دیرپا مفاد کو دیکھتے ہوئے ثالثی ہو, بات چیت ہو, مگر کیا ضروری نہیں ہے کہ طالبان کے رویے میں تبدیلی پہلے لائی جائے, طالبان کو مجبور کیا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ طالبان جس ہٹ دھرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, رجیم چینج ہی پھر ایک حل ہے, لیکن کیا وہ بھی اسٹیبلٹی اس طریقے سے آئے گی جو ہم فورسی کر رہے ہوں؟ طالبان کے دماغ میں, افغان طالبان کے دماغ میں ایک خناس ہے. وہ خناس یہ ہے کہ ہم نے 30 ملکوں 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے. پاکستان تو کوئی شے ہی نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جغرافیے کو بدل سکتے ہیں. جو کام ان کے بزرگ پچھلے 80 سال میں نہیں کر سکے, تمام تر کوشش کے باوجود وہ کر سکتے ہیں, اور ٹی ٹی پی کے ذریعے اسے اچیو کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ان لوگوں کا کوئی دین نہیں, کوئی ایمان نہیں, کوئی زبان نہیں, کوئی وعدہ نہیں, کوئی معاہدہ نہیں, چاہے وہ تحریری ہو چاہے زبانی ہو. دوحہ میں انہوں نے لکھ کر دیا کہ ہم خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے, خواتین کی آزادیاں سلب نہیں کریں گے, انسانی حقوق کا احترام کریں گے, ایسی حکومت بنائیں گے جو انکلوسیو ہوگی, جس میں دوسرے گروپس شامل ہوں گے. یہ وعدہ کیا انہوں نے کہ ہم اپنے ملک کو دہشت گردی کا مرکز نہیں بننے دیں گے, کسی دہشت گرد کو پناہ نہیں دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے, کیا پاکستان امریکہ سے بڑا ہے؟ کیا پاکستان دوحہ سے بڑا معاہدہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ امریکہ سے معاہدہ کر کے دوحہ کے پروسیس کے بعد اس تحریر شدہ اگریمنٹ کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کسی معاہدے کی کیا اوقات ہے؟ اور جب بھی انہوں نے آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے, انہوں نے یہی کیا ہے کہ کسی بھی بات چیت کے بعد, کچھ پیش رفت کے بعد, انہوں نے دوبارہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور دہشت گردی کو بڑھایا ہے. وہ اس چیز کو کم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہے, جس کا بہت پہلے میں پتہ ہونا چاہیے, اور ان کے ہاتھ پہ 70,000 پاکستانیوں کا خون ہے. دیکھیے, ہم نے کیا کرنے کی کوشش نہیں کی گزشتہ 5 سال میں. کتنی مراعات دی انہیں, کیرٹس دی, انسینٹیوز جس کو کہتے ہیں, تجارتی رعایتیں دی, ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ان کو سمگلنگ کی سہولت دی, سی پیک میں ان کو شامل کرایا,
دنیا بھر میں ہر انٹرنیشنل فورم میں ان کی وکالت کی، ان کی بہاف پر ڈپلومیسی کی، ان کے لیے پوری دنیا سے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، اسکالرشپس دی، صحت میں مراحت دی، تعلیم میں مراحت دی، ویزوں میں سہولت دی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے کتنے طرح کے مذاکرات کیے، براہ راست مذاکرات کیے۔ ایمبیسڈر صادق تھے، ایمبیسڈر دورانی تھے، وزیر خارجہ خود گئے، ملٹری کے آفیشلز گئے، انٹیلیجنس کے آفیشلز گئے، آپ کے سول، آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کے آفیشلز گئے، مسلسل 5 سال بات کرتے رہے۔ آپ نے علماء کی ڈپلومیسی کی، بالکل وہ علماء جو ان کے استاد ہیں، جن کو وہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس پڑھا ہے، یہ ہمارے استاد ہیں، جس مکتب فکر کو وہ مانتے ہیں، ان کے جید ترین علماء کے بیگم صاحب ہمارے پاس جتنے آپشنز تھے ہم نے وہ سب استعمال کر لیے، اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہٹ ہارڈ از دا اونلی آپشن؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم بات ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ ہے یہ ایک مہنگا عمل ہے، اس میں فائدہ کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے۔ وہ پین پوائنٹ وہاں تک جہاں تک کہ یہ اس بات پر کنونس ہو جائیں کہ ڈیٹرنس قائم ہو جائے اور ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک، اسی لیے یہ عمل شروع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر سوچ کی تبدیلی ہوگی نا، آپ نے خود کہا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، تو پھر تو جب تک ذہن تبدیل نہیں ہوتا کچھ اور ممکن دوسری نہیں۔ بات جی ذہن کی تبدیلی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات جو اس آپریشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذہن نہیں بدلتا تو ان کی صلاحیت کم از کم وہ نہیں رہنی چاہیے درست ہو گیا کہ پاکستان کے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے، ان کو جو ایمونیشن ڈپو جا رہے ہیں وہ صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ اگر ان کی نیت نہیں بدلتی، نیت تو نہیں بدلے گی، اگر ان کا رویہ نہیں بدلتا تو کم از کم اس میں وہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کے علاوہ معاہدے شواہدے سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر فارمیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز جو ان کو منع کرے گی، روکے گی، وہ صرف اس بات کا خوف ہے کہ اس بات کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔